بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین حضرات، صرف گھڑی پر دیکھ کر کے 5 منٹ آپ نے صبر کرنا ہے۔ اتنی دیر میں تبرک والی ٹیم تبرک بھی لے آئے گی، اور تب تک ہم سیرت غوث پاک کا ایک واقعہ صرف آپ کے گوشت گزار کریں گے۔ ویسے آج تو بڑی 11ویں شریف ہے، پورے لوگوں نے دن پورے نکالے ہوئے ہیں۔ آپ پوری دنیا میں دیکھیں کہ ماحول ہے، لوگوں نے پورا دن وقف کیا ہے سیدنا غوث پاک کے نام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن ہم آپ سے زیادہ نہیں کہہ رہے، پر 5 منٹ صبر کر لیں، کیونکہ یہ ہمارا سورن کوٹ کا سلسلہ ہے، یہاں کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں۔ درود پاک کا پڑھ لیں، ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں پریکٹیکلی اندازہ ہو جائے گا۔ درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ سبحان اللہ۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، اور واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا، اور اس کو کوئی کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا۔ سبحان اللہ۔ یہ 2 اشعار میں نے آپ کے گوشت گزار کیے، اگر میں اس پر تقریر بولوں جو اس میں واقعات کرامات سمٹی ہوئی ہیں تو 2 گھنٹے میں بھی مکمل نہیں ہو پائے گا۔ لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان کے فرامین 1-2 اور ان کی سیرت کا ایک واقعہ گوشت گزار۔ پہلا تو میں ابھی پہلے بھی بیان کر چکا کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا نام کوئی میری مرضی میری رضا کے بغیر نہیں لے سکتا، جس سے میں چاہتا ہوں اس سے اپنا ذکر کرواتا ہوں۔ اب جو نہیں کر رہے ان سے کوئی گیلا نہیں، کیونکہ حضور غوث پاک نے ان کی زبان کو قبول ہی نہیں کیا، آپ کی زبان کو قبول کیا۔ دوسری چیز غوث پاک فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، ہر شخص نفسی نفسی اپنے نفس کو کہہ رہا ہوگا کہ کیا ہوگا، نفسی نفسی کی پڑی ہوگی، ٹھیک ہے نہیں؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی پکار رہے ہوں گے۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں اس وقت مریدی مریدی پکار رہا ہوں گا۔ مریدی مریدی ایک ہے واقعہ، اس طرح ان کا فرمان میں سے مریدی لا تخف، میرے مرید تو خوف زدہ نہ ہو، تو اگر کامل نہیں تو کیا ہوا، تیرا پیر کامل ہے، اور پیر کو رب کی ذات پر بھروسہ ہے، خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کی وضاحت کی ہے، اے رضا یوں نہ بلک، سبحان اللہ، پیار سے کہا کریں سبحان اللہ۔ اس کا فائدہ یہ ہے کوئی معاذاللہ کوئی گناہ نہیں ہے، اس سے ثواب ہی ہوگا، گناہ جڑیں گے۔ اے رضا یوں نہ بلک، تو نہیں جید تو نہ ہو، سید جید ہے ہر دہر میں مولا تیرا، مولا تیرا۔ اب میں اعلیٰ حضرت کا کلام غوث پاک پہ سناتا ہوں، لمبا ہو جائے گا۔ غوث پاک کی سیرت سنیے آپ، ہم نام لیوائیں، ابھی 11ویں شریف بھی کھائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ تبرک ہے، اس کو جس نیت سے کھاؤ گے
جو بیماری سے شفا کی نیت کر کے کھاؤ گے، بزرگان دین نے لکھا ہے کہ اس تبرک میں اللہ نے شفا رکھی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. ٹھیک ہے نہیں؟ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ہم سیرت کو اپنائیں. یہ ضروری ہے، لنگر بھی لگاؤ، غوث پاک کے نام پر خدمات بھی پڑھو. سیدنا غوث پاک کو جب والدہ محترمہ نے پڑھائی کے لیے بھیجا، کہاں بھیجا؟ پڑھائی کے لیے. بھائی آپ حضرات گھبرائیں نہ، کیونکہ تبرک شروع ہو گیا. اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ پہلے بول رہے تھے کہ اتنا بھائی صبر ہمارا سلسلہ نہیں ہے. اب آپ پریکٹیکلی ملاحظہ بھی کرتے رہے، میری گفتگو بھی سنیں، کیونکہ آزمودہ راج چے آزمودن. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہے ابھی، والدہ نے گھر سے بھیجا اور 40 دینار دیے، یا بعض نے 40 اشرفیاں لکھا ہے. وہ یہ کوٹ کی گدری میں سیل دی. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ماں نے ایک نصیحت کی، کہا بیٹا کسی حال میں بھی ہو، کہیں پر بھی ہو، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا نہیں کرنا؟ بولو ذرا. جھوٹ نہیں بولنا. اب میں یہاں سے خلاصہ دے رہا ہوں، محفل مختصر کرنی ہے جس کا فائدہ ہو. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دیے. راستے میں 1,00,000 جگہ ڈاکو نے ڈاکہ ڈال لی. قافلوں کو لوٹتے تھے، پورے قافلے کو ڈاکو نے لوٹنا شروع کر دیا. ایک ڈاکو آیا غوث پاک کے پاس. غوث پاک چھوٹے سے کہا بچہ تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ غوث پاک نے فرمایا ہاں میرے پاس ہے. کہا کیا ہے؟ کہا 40 دینار ہے. کتنے؟ 40 دینار ہیں میرے پاس. اس نے سوچا کہ بچہ ایسے مجھے بیوقوف بنا رہا، وہ چھوڑ کر کے آگے نکل گیا. اس نے جا کر کے اپنے سردار سے کہا، جو ڈاکو کا سردار تھا، کہا کہ فلاں بچہ ایک ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے پاس 40 دینار ہے. ڈاکو نے کہا ذرا اس بچے کو میرے پاس بلایا جائے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس بلایا گیا. اس ڈاکو کے پاس جب وہ سردار کے پاس پہنچے غوث پاک، تو اس نے پوچھا بتائیے آپ کہہ رہے ہیں بچے، آپ بتائیے آپ کے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس 40 دینار ہیں. کہا کہاں پر ہیں؟ کہا میری والدہ نے یہ سیلے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. بھائی وہاں اگر ڈاکو سے مال بچانے کے لیے مصلحتاً جھوٹ بول بھی دیتے تو بھی جائز تھا، لیکن ماں کی نصیحت پر عمل کیا. ماں نے کہہ دیا تھا کسی حال میں بھی ہو تو جھوٹ نہیں بولنا. سردار نے جب دیکھا، کھولا گیا تو دینار نکلے. کہا بچے یہ بتاؤ تمہیں کس چیز نے روک دیا کہ تو جھوٹ نہ بول؟ تو جھوٹ بول کے بھی بچ سکتا تھا، تو نے سچ کیوں بولا؟ کہا میری والدہ نے نصیحت کی تھی کسی حال میں بھی ہو جھوٹ نہیں بولنا. میں اپنی والدہ کی نصیحت کو کبھی نہیں چھوڑوں گا. ڈاکو کے سردار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے اعلان کر دیا تمام جتنے اس کے ساتھ میں آگے فوج تھی ڈاکو کی، کہا سب ادھر اکٹھے ہو جاؤ، ہم نے اس بچے سے سبق سیکھنا ہے. کیا بولو گے سبحان اللہ جب میں چھوڑ دوں گا بات؟ اس بچے سے سبق سیکھنا ہے. یہ بچہ ہو کر اپنی ماں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نہیں بھول رہا ہے، اور ہم اتنے بڑے ہو گئے اپنے رب سے وعدہ کر کے بھول رہے ہیں. کہا بچے تم ہی اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ اور ہمیں توبہ کروا لو. غوث پاک نے اسی موقع پر 70 ڈاکوں کو توبہ کروائی، پورے قافلے کو توبہ کروا کے، اور توبہ کرانے کے بعد اللہ نے بعد میں ان سب کو ولایت کا درجہ عطا فرمایا. تمہاری یہ سمجھ آپ کو؟ یہ بچپن اس سے واقعے سے 2 چیزیں نکلی. اب آپ نوٹ کرتے جائیں. 2 چیزیں کیا نکلی؟ پہلی چیز تو یہ نکلی کہ غوث پاک بچپن ہی سے کتنے سچے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. کبھی غوث پاک نے جھوٹ نہیں بولا. پھر ہم ماننے والے کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو پھر جھوٹ پہ جھوٹ بولیں تو بتائیے کون سے غلام ہیں. دوسری بات، ایک بادشاہ آیا. اب آپ نظر بھی رکھیں. ایک بادشاہ آیا اور بادشاہ نے کیا کیا کہ غوث پاک کے پاس کئی تھیلیاں دی، آ کر کے نیاز نذرانہ. تو غوث پاک نے کہا میں تیرے پاس سے یہ نیاز نہیں لیتا ہوں، کیونکہ ولی کی نظر، غوث پاک کی نظر ایسی تھی کہ بیٹھے فرش پر ہوں لیکن عرش کی بھی خبر رکھتے تھے.
ضد کی، نہیں نہیں بڑے پیر صاحب دستگیر صاحب لے لیجئے لے لیجئے. غوث پاک نے ایک تھیلی اٹھائی، تھیلی اٹھا کر کے جو اس میں سے سب سے بڑی تھیلی تھی اس کو اٹھا کر ایسے پکڑا اور نچوڑا. تھیلی میں در حقیقت تھے تو پیسے، لیکن جو غوث پاک نے نچوڑا تو اس سے خون کی ندیاں جاری ہو گئی. سبحان اللہ. غوث پاک نے فرمایا تو غریبوں کا خون چوس کر کے آ کر مجھے نیاز دینا چاہتا ہے؟ اور تھا بھی وہ سادات میں سے. اور آگے غوث پاک نے فرمایا میرے پاس سیرت کی کتاب موجود ہے، فرمایا اگر تو سید نہ ہوتا تو خون اتنا جاری کرتا کہ تیرے محل تک خون ہی خون ہو گیا ہوتا. نتیجہ کیا نکلا کہ 11ویں بھی دو حلال کمائی سے. لوگوں کے خون چوس کے 11ویں نہ دو، 11ویں بھی حلال کمائی کی لو، اور ساتھ میں غوث پاک کی سیرت کو بھی اپناؤ. غوث پاک کی نماز کبھی نہیں چھوٹی، ہمیشہ نمازی رہے. کہہ دو سبحان اللہ. اور 50 سال 40 سال تک تو عشاء کے وضو سے فجر پڑھی ہے. 15 سال تک تو مسلسل قرآن، ہر رات میں ایک کامل قرآن کی تلاوت کی ہے. سبحان اللہ. لہٰذا جہاں 11ویں دے رہے ہو لنگر لگاؤ، یہ تبرک ہے. وہیں غوث پاک کی سیرت کو فالو کرو، یعنی جھوٹ سے بھی بچو اور اللہ کی عبادت میں لگے رہو. اسی میں کامیابی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت آمین. غوث پاک کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری دنیا بھی اور آخرت بھی خدا بہتر کر دے. پھر زندگی میں خدا ہمیں یہ بڑی 11ویں شریف یہیں پر اسی حالت میں نصیب فرما دے. مہلک بیماریوں سے بچا لے. یا اللہ جتنے بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما. تنگستیوں کی تنگستی کو دور فرما. جتنے بیمار ہیں غوث پاک کے صدقے سب بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ جتنے قرضدار ہیں قرضوں سے سبکدوشیاں دے دے. جتنے مرضوں میں مبتلا ہیں مرض دور کر دے. تاجرین کی تجارت، مزدوروں کی مزدوری، ملازمین کی ملازمت میں برکتیں عطا. ہم سب کی دنیا بھی اور آخرت بھی بہتر فرما. لا الہ الا